اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 سے لے کے 103 تک ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 99 سورہ بقرہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَقَدْ یعنی پہلے بھی، جیسے بولنا پاسٹ میں بھی، جیسے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا، اتارا تھا، یا تو بھیجا تھا اتارا تھا، تو پہلے بھی ہم نے نازل کیا تھا آیات بینات، یعنی کہ مطلب بہت ہی آیات ہماری یعنی سائنز یا نشانیاں، اور بینات یعنی کہ بہت ہی کھلی ہوئی مینیفیسٹ۔ تو پہلے بھی ہم نے نازل کی تھی، یعنی مطلب ہماری آیت یعنی ہماری آیات، اور وہ بہت ہی کھلی ہوئی تھی، بہت اچھی ظاہر تھی وہ۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، تو نہیں اس کا کفر کرتے مگر اس کا، بہا ہائز فار آیت، تو وما یکفر بہا نہیں کفر کرتے اس کا، لیکن مگر الا سوائے ان کے جو الفاسقون ہیں۔ فاسق لوگ کون ہیں؟ وہ جو کسی بھی چیز کے اندر ٹیڑھ نکالے، ٹیڑھا پن، تو وہ ہے فاسقون لوگ۔ We have sent down to thee manifest signs, ayat, and none reject them but those who are perverse. Ayat number 100. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اوکلما یعنی کہ ہر بار، ایوری ٹائم۔ اوکلما آہدو، تو جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، عہدن یعنی کووننٹ، ایک عہد، نبذہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ مطلب اس کو پھینک دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں ایک طرف، تھرو کر دیتے ہیں۔ نبذہ فریق منہم، فریق یعنی کہ ان میں سے کچھ لوگ، یعنی کہ کچھ پارٹی، کچھ گروپ، فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، اور ان کی اکثریت یہ ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتی، لا یؤمنون، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ Is it not the case that every time they make a covenant, some party among them throw it aside? Nay, most of them are faithless. آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَمَّا تو جب کبھی بھی، جاءہم یعنی ان کے پاس آتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ تو جب بھی ان کے پاس آتے ہیں رسول، مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تصدیق کرتے ہوئے، کنفرم کرتے ہوئے اس کو جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو بھیجی ہوئی پہلے کی جو کتابیں ہیں، اس کو مطلب اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کنفرم کرتے ہیں۔ تو جب بھی
آتے ہیں رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس ہے نا تورات اور انجیل، تو وہ اس کو کنفرم کرتا ہے، یعنی کوئی بھی جو بھی چیز اللہ بھیج رہا ہے وہ اس کو کنفرم کرتی ہے. نبذ فریق من الذین، تو فریق یعنی اس میں سے کچھ ایک پارٹی یعنی ایک گروہ، تو اس میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو اس میں سے کیا کرتا ہے، پھینک دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے، یعنی کہ ایک طرف. تو فریق من اللہ، تو وہ جو اس میں سے جو ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب میں سے جو ایک گروپ ہے وہ اٹھا کر ڈال دیتا ہے. اوت الکتاب، جو دی گئی ان کو کتاب، کتاب اللہ ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. ورا کا مطلب ہے پیچھے، ظہور کا مطلب ہے ظہیر یعنی پیٹھ، ظہور یعنی پلورل، ان کی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی جیسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دو تم ایک کتاب، تو اب کتاب تم نے پیچھے پھینکا ہے نا. تو ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں، یعنی یہ ان کا طریقہ ہے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. And when there came to them a messenger from Allah, confirming what was with them, a party of the people of the book threw away the book of Allah behind their backs, as if it had been something they did not know. جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں، جیسے انسان انجان بن جاتا ہے، ایسا ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ اسے پتہ ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ، ہم کو نہیں معلوم. اس کی نوٹ ہے آئی تھنک دیٹ، یعنی عبداللہ یوسف علی نے اپنا نظریہ یہاں بتایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں. آئی تھنک دیٹ بائی دا بک آف اللہ ہیئر از مینٹ not the Quran but the book which the people of the book had been given. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ یہاں پر کہا کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، the book of Allah، تو وہ قرآن کے لیے نہیں بولا گیا ہے، وہ ان کی کتاب کے بارے میں بولا گیا جو ان کے پاس پہلے مطلب کتابیں آئی ہیں، جو ریولیشنز آئے ہیں، وہ that is the previous revelations، پہلے کی کتابیں. The argument is that Muhammad's message was similar to revelations which they had already received. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام آیا ہے، یعنی کہ پیغام یعنی یہ قرآن، تو وہ جو میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ ان کے پاس جو پہلے ان کے پاس جو کتابیں ہیں، جو اسکرپچرز ہیں، اس سے ملتا جلتا ہے. تو سب سے بڑی جو حجت یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز ان کی کتاب سے کتنی ملتی جلتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا ہے. And if they had looked into their own books honestly and sincerely، تو اگر انہوں نے اپنی ہی کتاب کے اندر ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو دیکھا ہوتا، یعنی جب اس کو دیکھا ہوتا تو پہچانتے نا، they would have found proofs in them to show that the new message was true and from Allah. تو ان کو ثبوت مل جاتا، ان کو وہ مطلب پورا ثبوت کے ساتھ مل جاتا کہ ارے یہ تو بالکل جو ان کے پاس جو کتاب ہے اور یہ نئی جو مطلب کتاب اللہ نے بھیجا ہے قرآن، یہ بالکل سچ ہے، حق ہے اور اللہ کے پاس سے ہے. بٹ دے اگنورڈ دیئر اون بکس، پر وہ لوگ تھے جن کے اندر مسچیف، شر بھرا ہوا تھا. انہوں نے اپنی ہی کتاب کو پہلے تو اگنور کیا کہ رد کر دو یا سائیڈ میں پھینک دو، اور ٹویسٹڈ، اور پھر کچھ نے تو اس کے رد و بدل کر دیے یا پھر اس کے اندر جو بات لکھی ہے اس کو ہٹا دیا، کچھ کا کچھ کر دیا، اور ڈسٹورٹڈ them according to their own fancies، اور پھر اس کو کتنوں نے اس کو بدل بھی دیا کہ یہاں کی
ورس کو یہاں لے کر آئے، وہاں کے ورس کو، جو ہاں ہے اس کو نہ کر دیا، جو نہ ہے اس کو ہاں کر دیا، جیسا ان کو چاہیے تھا وہ کر دیا انہوں نے. ورس they followed something which was actually false and mischievous and inspired by the evil one. بدترین تھی وہ چیز جس کی کہ وہ اتباع کر رہے تھے، کیونکہ وہ بالکل جھوٹ تھا اس کے اندر، اور وہ ان کی شرارتیں اندر تھی، شر بھرا ہوا تھا. وہ شر اس لیے تھا کہ ان کو شیطان نے یعنی ان کو ورغلایا تھا، انسپائر کیا تھا. Such was the belief in magic and sorcery. ایسا ہی لوگوں کا ایمان جو ہے وہ جادو میں ہوتا ہے، اور جو ایسے سب علم ہوتے ہیں، مطلب سفلی علم اور یہ سب جیسے بلیک میجک اور مطلب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کیا کیا عجیب عجیب سی، تو وہ ساری چیزوں کے اندر ان کا ایمان ہوتا ہے. پھر These are described in the next verse. اور اس کے بارے میں اگلی آیت کے اندر بتایا گیا ہے in terms referring to the beliefs and practices of the people of the book، کہ ان کا جو ایمان تھا اس پہ اور جو یہ اس کو جس طرح سے پریکٹس کر رہے تھے. جادو ٹونا جس کو بولتے ہیں. پھر ہے آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعوهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اچھی لمبی آیت ہے. اس میں کہا گیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے اتباع کی، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ تو جو کچھ بھی شیطان نے مطلب تلاوت کی، یعنی جو بھی اس نے پڑھا شیطان نے، تو جو کچھ بھی شیطان پڑھتا تھا یعنی وہ لوگ اس کی اتباع کرتے تھے، یعنی اس کو فالو کرتے تھے. اعلی ملک سلیمان، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کا جو ملک تھا، یعنی جو ان کا جہاں بادشاہت تھی، کنگڈم تھا، وہاں پر. وما کفر سلیمان، تو اللہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کیونکہ ہمیشہ نام لیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جادو ٹونے کی بات آئے گی تو بولیں گے ہاں ارے یہ تو سلیمان علیہ السلام والا تعویذ ہے، ارے یہ تو نقش سلیمانی ہے، نقش سلیمانی. نقش سلیمانی کیوں ہے بھائی؟ ہاں وہ تو کرنے والے تو سارے شیاطین لوگ تھے، جن، اور دوسرے وہ
جو یہ یہودی لوگ، اور نام آ رہا ہے کہ سلیمانی، نقش سلیمانی، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے جو نقشہ بنا کے دیے تھے وہ نقشہ لو اور گلے میں باندھ کے تعویذ بنا کے ڈالو، تو بولے کہ وہ محبوب کو قدموں میں لا کے گرائے گا. ہاں یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، یعنی وہ شیطان لوگ ہیں جو مطلب ایول ون، جو شیاطین لوگ ہیں انہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس، یعلم سکھانا، معلم جو ٹیچر ہوتا ہے، یعلم یعنی کہ جو ٹیچ کرے، تو جو سکھا رہے تھے ان الناس کو یعنی انسانوں کو، وہ لوگ انسانوں کو سکھا رہے تھے سحر. سحر کا مطلب ہے جادو. تو جادو سکھا رہے تھے کہ دیکھو تم جادو کرو اور دیکھو یہ چیز تم کو نہیں ہو رہی ہے نا، یہ پھر ہو جائے گی. تو سوچو یہ ان لوگ بولتے تھے کہ لوگوں کو بولتے تھے آؤ سیکھو، جادو سیکھو، اور پھر دیکھو تمہارا جو کام نہیں ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا. ارے فلانی جائیداد نہیں مل رہی ہے، وہ بھی مل جائے گی. وہ فلانا تم کو مطلب انسان سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی تم کو مل جائے گا. یعنی ہر چیز ہی مل جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے طے کیا ہے وہ یعنی اس کے خلاف، یعنی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں کہ یعنی جو چیز اللہ نے طے کیا اس کے مقابلے میں آ کے یہ بولیں گے کہ یہ تم کو مل جائے گا، اور یہ اگر اللہ نے وہ نہیں لکھا ہے تو کیسے ملے گا. لیکن انسان یہ چیز سمجھنے لگتا ہے پھر کہ ہاں برابر، جادو سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں.